السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی معزز محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور میں صرف آپ تمام عزیزوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو رمضان المبارک کے اس معزز اور محترم جو مہینہ اور مہمان اللہ کا ہمارے پاس آیا ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے حالت صحت میں ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اصل میں اللہ کا مہمان ہے۔ ہمیں دو تین باتیں اس میں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اسپیشل ایک مہینہ ریفریشر کورس کے طور پہ بھیجا ہے۔ 12 مہینے اللہ ہماری ٹریننگ فرماتے ہیں نماز کے ذریعے سے اور دیگر ارکان اسلام کے ذریعے سے، لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت خصوصاً ہم پہ کرم فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنی تربیت کروا سکیں اور تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد ہم سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے، تربیت رویوں کا نام ہے، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور اس کے مسائل ماشاءاللہ آپ سنیں گے، سن رہے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اور آپ کی توجہ کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح سے لے کے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ رب العزت جو ہمیں کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ یہ 2 باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اللہ کا مہمان بہت اچھا ہمارے پاس جو آیا ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اور جب یہ جائے گا تو ہمیں یقیناً وہ اثرات و نتائج جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ دے کر جائے گا۔ تقوی کی 2 بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ دوسرا، اللہ کی مخلوق انسانیت سے پیار کرنا۔ اللہ رب العزت کی مخلوق جو انسانیت ہے اس سے دوستی کرنا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہم درست کر لیں تو معاشرے کی تشکیل بہت آسان ہو جائے گی۔ آج سب سے بڑی پریشانیاں ہمیں معاشرے میں ہیں۔
باوجود اس کے کہ ہم نے کئی رمضان دیکھے، کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے ہوں گے، لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی رمضان گزارنے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے تقویٰ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ تقویٰ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معلومات ہونا، اللہ ہے، اللہ رب العزت یقیناً ہے، اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، یہ معلومات ہے۔ پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بطور مسلمان ہماری معلومات ہے۔ یہ تو وہ علم ہے جو حقیقی علم ہے۔ اب اس حقیقی علم کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ یاد رکھیے، کسی ایک دل میں ایک کی محبت ہوتی ہے، دو کی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ آج ہم ناکام ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شیطان اور حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو دوغلا پالیسی ہے۔ دل میں ایک ہی محبت ہوتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں ہوں۔ اس لیے جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی رضا اور خوف ہوگا، اس دل میں کوئی دوسری طاقت نہیں آئے گی، کوئی دوسری سوچ نہیں آئے گی، خیالات نہیں آئیں گے، نظریات نہیں آئیں گے۔ اس لیے دل کو اللہ کے قریب کرنا، دل کا تزکیہ کرنا، پاک اور صاف کرنا، تمام علائشوں سے پاک کرنا، یہ تقویٰ، قلبی اللہ سے تعلق، یہ تقویٰ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ دوسرا، جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، پھر اللہ کے مخلوق کے قریب ہونا ہے، انسانوں سے محبت اور پیار کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسانوں سے ہم اللہ کے لیے پیار اور محبت کریں گے، الحب للہ والبغض للہ، تو ہم پھر دو نمبریاں نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ آج دعویٰ اللہ کی محبت کا ہے، لیکن دو نمبریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس نے، دل پاک اور صاف نہیں۔ بس میری یہی گزارش ہے، اس رمضان المبارک کے مقدس معزز مہمان کی قدر کرو، دلوں کو پاک کرو، قلبی اللہ سے تعلق قائم کرو، اور قلبی تعلق سے اظہار کرنا پڑے گا سوسائٹی اور معاشرے میں انسانیت دوستی کا۔ انسانوں سے دوستی کرو، اگر دکان پہ بیٹھے ہو، اگر کاروبار کر رہے ہو، کسی بازار میں بیٹھے ہو، منڈی میں بیٹھے ہو، جاب کر رہے ہو، یہ عملاً ثابت کرو، عملاً پریکٹیکل۔ پھر گھر سے لے کے میاں بیوی کے تعلق سے لے کے فیملی لائف میں والدین اولاد اور اولاد کا والدین سے جو تعلق ہے، پھر پڑوسی ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، سب کے لیے معیار یہ بنا لو کہ اللہ کے لیے ہم نے سب سے تعلق رکھنا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اور میں جو کاروبار اور سب کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر سچ بولیں گے ہم۔ پریکٹیکل نتیجہ کیا نکلے گا؟ مفاد عامہ کا خیال کریں گے، اجتماعیت کا خیال کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، رشتہ داری کا خیال کریں گے، صلہ رحمی کا خیال کریں گے، بطور خامند بیوی اور بچوں کے حقوق کا خیال کریں گے، بطور بیوی اپنے خامند اپنے بچوں کا حقوق کا خیال کریں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوئے ہم ان پر عمل کریں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا۔ یہ شرعی تقاضا بھی ہے، اخلاقی تقاضا بھی ہے، انسانی تقاضا بھی ہے۔ یہ ہے اصل میں رمضان المبارک کی قدر و قیمت۔ اس کی قدر کیجئے اور دلوں کو پاک کیجئے، اور ہر روز سوچئے سونے سے پہلے، آج میں نے اللہ کو کتنا خوش کیا ہے، اور جتنے میرے ساتھ لنکس ہیں گھر سے لے کے باہر تک، میں نے ان کو کتنا خوش کیا ہے۔ میں نے کہیں سودا جھوٹ بول کے تو نہیں بیچا ہے، میں نے کسی کے ساتھ گفتگو کیا تو جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی کام تو نہیں کیا، میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا۔ یہ روزانہ سونے سے پہلے سوچ لیجئے، رمضان کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور یقیناً
اللہ رب العزت لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ چینج نہیں ہوتے۔ یہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کے لیے، من صام رمضان ایمانا و احتساب، یہ احتساب وہی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رات کو قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنا احتساب کر کے، تزکیہ کر کے، تقوی حاصل کر کے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے اپنے مہمان، مقدس مہمان کی، جیسے ہم نے ابھی گفتگو کی ہے، اسی طرح احترام اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے، ہمارے قلوب کو پاک، صاف اور تزکیہ کر دے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے، شیطان اور شیطانی جماعتوں سے دور کر دے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکات و رحمتیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ توبہ کرتے رہیے، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہر لمحے اللہ سے توبہ کیجیے، اور توبہ کرنے سے پہلے یہ گفتگو ذہن میں رکھیے جو میں نے عرض کی ہے، اپنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہ گار کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے توبہ کیجیے۔ میں یقین دلاتا ہوں، جیسے اللہ یقین دلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین دلا رہے ہیں، اسی کے تناظر میں میں یقین دلاتا ہوں اللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے، ضرور ہماری توبہ قبول فرمائیں گے، ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔